اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قافلہ چلا، مدینے کے نزدیک پہنچا اور پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ کال آف نیچر کے لیے، قضائے حاجت کے لیے نکل کر گئیں، واپس پلٹی تو دیکھا پھر ہار گر گیا، کوئی کلاس ڈھیلا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ۔ فرماتی ہیں واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، اس لیے کہ فرماتی ہیں کہ میں بہت ہلکی پھلکی تھی، اور جب میرا ہودج اٹھا کر انہوں نے اونٹ کے اوپر رکھا، وہ تو کورڈ ہوتا تھا نا، پردے لگے ہوئے ہوتے تھے، جیسے پالکی دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، پالکی جو ہوتی ہے تو اس پہ پردے لگے ہوتے تھے۔ لوگ اٹھانے کے لیے آئے، سمجھا حضرت عائشہ موجود ہیں، تو انہوں نے وہ ہودج اٹھایا اور اس کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا، اور محسوس بھی نہیں کیا کہ حضرت عائشہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ بہت لائٹ ویٹ تھی، زیادہ وزن نہیں تھا، لہذا قافلے والے چلے گئے۔ یہ اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے کہ قافلہ گزرا تھا کہ جب قافلے والے ان کو مس کریں گے تو واپس آئیں گے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ سیرت نگار بڑا خوبصورت نقطہ نکالتے ہیں۔ احد میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو ایک جھپکی آ گئی تھی، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو نیند آ گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ پریشانی میں نیند آ جانا اللہ کا انعام ہوتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے انسان، ٹینشن اس کا دور ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہے کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ اتنے میں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے، اور کوئی گری پڑی چیز اگر ہو قافلے کی تو اٹھاتے جاتے تھے۔ فرماتی ہیں جب میرے ٹھکانے پر آئے تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون بلند آواز میں پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اوڑھنی سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ انہوں نے اونٹ بٹھایا اور اونٹ کے ہاتھ پر پاؤں رکھا۔ اونٹ جیسے بیٹھتا ہے نا تو آگے اس کے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب تم سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے منہ سے یہ بھی نہیں کہا حضرت عائشہ سے کہ آپ آ کر اونٹ پر بیٹھ جائیے۔ یہ دیکھیں ذرا، اس قدر احتیاط انہوں نے کی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ اللہ کی قسم ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی، سلام علیک بھی نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ صفوان نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور خود پیدل چل پڑے۔ سارے سفر میں ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، ایسا تقوی ان کے اندر رچا بسا تھا۔ حالانکہ ام المومنین ہیں، ان کی ماں کی جگہ ہیں، ان پر بھی نظر ڈالنا گوارا نہیں تھا صحابہ کو، مسلمانوں کو، تو پھر عام عورتوں کو وہ کیا دیکھتے۔ یہ تقوی کا اور احتیاط کا ان کے حال تھا جو کہ مسلمانوں کی شان ہوتی ہے، اور یہ احتیاط اور یہ شرافت ہی دراصل مسلمان مردوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ دونوں چلے اور عین دوپہر کے وقت آ کر، بھری دوپہر میں آ کر لشکر سے مل گئے، اس لیے کہ جس کا اپنا دل صاف ہوتا ہے وہ تو کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وہ آئے اور سب کے سامنے آ کر اور لشکر کے ساتھ اونٹ کو ملا دیا۔ عبداللہ بن ابی نے اس بات پر طوفان اٹھا دیا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم رسول کی بیوی بچ کر نہیں آئی۔ ہوتے ہوتے ایک سے دوسری بات، دوسرے سے تیسرا، اس پہ کچھ ایڈیشن کرنا، پھر کچھ ایمبرائڈری کرنا، کچھ تانا بانا بننا کر کرا کر ایک پورا اسکینڈل کھڑا ہو گیا۔ پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی، یہاں تک کہ چند مخلص خالص سچے مسلمان، حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش، یہ حمنہ بنت جہش حضرت زینب بنت جہش کی سگی بہن ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے شامل تھیں۔ یہ تین مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کے اندر انوالو ہو گئے، ملوث ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے۔ آپ نے جا کر اپنی بیویوں سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا گمان کرتی ہو؟ اب سوکن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور سوکن بھی وہ جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے خصوصی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تو باقی بیویوں کے لیے بہترین موقع تھا کہ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول کی نظروں سے گرا دیتی، کوئی ایسی بات کلیئر الزام نہ لگاتی، کوئی بات ایسی مگھم بات کر جاتی کنفیوزڈ کہ بھئی ہو بھی سکتا ہے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بھی کیا پتہ کیا ہو،
کوئی بھی بات ایک شک ڈالنے کی بس بات ہوتی ہے، لیکن شاباش ہے واقعی ان سب کے اوپر کہ کسی نے اشارہ تن بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیٹیگوریکلی سب نے کہا کہ نہیں، ہم عائشہ میں کوئی ایسی برائی نہیں پاتے۔ آپ نے حضرت اسامہ سے مشورہ کیا، حضرت اسامہ بن زید سے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ آپ کی گھر والی ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی سے آپ نے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ کا دل میلا ہو رہا ہے تو کوئی عورتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت پرحکمت مشورہ دیا کہ آپ ان کی کنیز سے پوچھ لیجئے۔ آج ہی بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی گھر کے حالات جاننے ہوں تو اس کے بچے کو دیکھ لو یا اس کے نوکر سے پوچھ لو، یہ تو گھر کے بھیدی ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں گھر والوں کے بارے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی کنیز سے پوچھا، کہنے لگی کہ میں ان میں کوئی برائی نہیں پاتی سوائے اس کے کہ آٹا گوندھ کر رکھ جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بی بی خیال رکھنا، بعض دفعہ یہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ تو اتنی بھولی بھالی، اتنی معصوم، اس طرح کے چلتر کہاں ان کو آئیں گے کہ نعوذ باللہ کوئی دوسرے مردوں کی طرف توجہ کریں یا کوئی اور ایسی بات۔ رسول اللہ اس صورتحال سے بہت پریشان رہے۔ منبر پر ایک دن آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، مسلمانوں، اس شخص سے کون میرا بدلہ لے گا جس کی وجہ سے مجھے اپنے گھر والوں کی طرف سے اذیت اٹھانی پڑی؟ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو پاک دامن سمجھتا ہوں۔ یہ بھی دیکھیں، آپ نے اپنا اوپینین، اپنا اظہار رائے تو آپ نے کر دیا۔ پورے قصے میں بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہو گیا تھا، کیا ان کو بھی شک ہو گیا تھا حضرت عائشہ کے اوپر؟ نہیں، آپ کو شک نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں ہم کو پوزیشن سمجھنی ہے نبی اکرم کی۔ آپ صرف ایک عام شوہر نہیں تھے، آپ رسول تھے اللہ کے، آپ کو تو ایک پراپر پروسیجر سیٹ کرنا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج جس طرح اسلام کے نام پہ کارو کری وغیرہ کے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں کسی کے دماغ میں شک آیا اور انہیں بیوی کو یا بہن کو یا جس کو بھی جی چاہا ان کا، اپنے خاندان کی عورت کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہاں دیکھیے رسول اللہ کا طریقہ، ہر ایک سے گواہی لینا۔ گواہی اس لیے آپ نہیں لے رہے کہ نعوذ باللہ کو کوئی شک تھا، ایک پروسیجر سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی ایسی خبر سنو تو آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرنا۔ یہ کوئی مرد کی غیرت کی نشانی نہیں ہوتی۔ غیرت کے نام پہ کتنے کچھ آج جرم ہم دیکھتے ہیں، مس پلیسڈ غیرت ہے۔ اسلام ایسی اندھی بہری غیرت کرنے کو مردوں کو نہیں کہتا، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ کیسے آپ نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی، ایک پروسیجر آپ نے سیٹ کیا کہ تم گھر والوں سے پوچھ لو، ادھر ادھر لوگوں سے پوچھو، ثبوت جمع کرو، اور جب ثبوت ہی نہیں تو پھر کیا کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو کے یہ کہا بھی لوگوں سے کہ اللہ کی قسم میں تو اپنی بیوی کو پاک دامن سمجھتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی بنو خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اوس کے سردار نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ لمبی تقریر آتی ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم گردن مار دیں گے، اگر بنو خزرج کا وہ آدمی ہے تو آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ اس پر خزرج کے سردار کو غصہ آ گیا۔ شیطان تو ایسے ہی موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تم کبھی نہ مارتے، چونکہ وہ خزرج کے قبیلے کا ہے لہٰذا تم ایسی بات کر رہے ہو۔ اب وہ اصل بات تو پیچھے رہ گئی اور یہ قبائلی حمیت جو ہے وہ آگے آ گئی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اوس اور خزرج لڑنے پر آمادہ ہو گئے، تقریباً ان کے اندر جنگ چھڑ گئی۔ اللہ کے رسول منبر پر کھڑے تھے، آپ ان کو چپ کراتے رہے اور سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ انتہائی غیر معمولی سچویشن۔ کہاں تو حال یہ تھا کہ لوگ آپ کے سامنے بولتے نہیں تھے، کہاں یہ حال کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ سب زبانوں کی کارستانیاں ہوتی ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں، دل پھٹتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، کیا کچھ ہے جو کہ یہ زبان کروا دیتی ہے۔ گھروں میں جھگڑے، قبیلوں میں جھگڑے، قوموں کے اندر تک جھگڑے پڑ جاتے ہیں اسی کے غلط استعمال سے۔ میجر کرائسس مسلمان معاشرے میں پیدا ہو گیا، ایک بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی
مسلمان اپنی جگہ حیران پریشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ غمگین. ادھر حضرت عائشہ کا یہ حال کہ جب ان کو پتا چلا تو فرماتی ہیں کہ میں برابر سارا دن روتی رہی. میرے والدین میرے پاس رہے، 2 راتوں اور 1 دن سے میں رو رہی تھی. نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی، یہاں تک کہ میں سمجھی کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. 3 دن مسلسل رونا، نہ کھایا نہ پیا. ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب اس سارے واقعے کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا. یہی افواہیں، رومرز، ایک ڈپریشن، ایک ٹینشن معاشرے کے اندر. اس کے بعد اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ بیٹھے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا. پھر حضرت عائشہ سے پوچھا، مجھے تیری طرف سے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ عنقریب تجھے بری کر دے گا. اگر تجھ سے کوئی لمم ہوا ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. لمم کہتے ہیں ہلکے گناہ کو، چھوٹے گناہ کو. تو فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی لمم ہو گیا، یعنی کہ کوئی نامناسب بات چیت اگر تمہاری آپس میں ہو گئی ہے تو اللہ سے بخشش مانگ. پھر دیکھیے یہاں خیال رکھیے کہ رسول اللہ ایک شوہر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نبی کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. اپنے امتی سے آپ بات کریں. اب ایک رسول اپنے امتی سے بات کر رہا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو بھی تو پوچھنا ہے. ورنہ ایک شوہر کی حیثیت سے تو وہ جانتے تھے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہے، وہ تو ممبر پر کھڑے ہو کے آپ نے ڈکلیئر کر دیا تھا. اب حضرت عائشہ کو تو نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی ہے. ایک اور آپ دیکھیے اینگل. اب یہاں وہی توقع رکھ رہی ہیں جو ایک بیوی اپنے شوہر سے رکھتی ہے کہ وہ اس کی حمایت کرے گا. یہاں ان کو یہ خیال نہیں آ رہا ہوگا شاید کہ صرف ان کے شوہر نہیں ہیں، یہ تو رسول بھی ہیں، ان کو تو پراپر طریقے سے کام کرنا ہے. جب اس طرح اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا تو شاید یہ سمجھی کہ یہ مجھ پہ شک کر رہے ہیں. ان کا تو دل ٹوٹنا ہی ٹوٹنا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ تقریر ختم کر چکے تو اچانک میرے آنسو ایسے بند ہوئے کہ ایک قطرہ نہ رہا. میں نے اپنے والد سے کہا، عجب رسول اللہ عنی، میری طرف سے اللہ کے رسول کو آپ جواب دیجئے. حضرت ابو بکر اب کیا کہیں اپنی بیٹی کے لیے. اور قاعدہ دنیا کا یہی ہے کہ اگر شوہر بیوی کو ڈیفینڈ کرے تو لوگ اور زیادہ باتیں بناتے ہیں کہ لو ان کو تو بیوی کے عیبی نظر نہیں آتے. اگر والدین بیٹی کو ڈیفینڈ کریں تو لوگ کہتے ہیں لو ماں باپ ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا جائے اتنا اس کا الزام پختہ سے پختہ ہوتا جاتا ہے. مومن کبھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، اللہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے. کبھی کوئی بالکل ناجائز غلط الزام لگے تو بہت اپنی صفائیاں پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ پر انسان معاملہ چھوڑ دے، اللہ معاملہ صاف کروا دیتا ہے. تو جب ابو بکر کیا فرماتے، کہنے لگے واللہ ما ادری ما اقول، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میں کیا کہوں. حضرت عائشہ نے پھر اپنی والدہ سے کہا کہ اب آپ جواب دیجئے میری طرف سے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ واللہ ما ادری ما اقول، کیا کہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اب حضرت عائشہ کی آپ کیفیت دیکھیں کہ عزیز ترین اور قریب ترین رشتے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. جیسے شوہر جس پر اتنا بھروسہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے، والد جن پر اتنا بھروسہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے، نہ ماں ڈیفینڈ کر رہی ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے اضطرار کی. اضطراری کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جب دنیا کے انسانوں کی طرف سے انسان کی سب امیدیں ختم ہو جائیں، یہ کیفیت اضطرار کہلاتی ہے. صرف اور صرف اس کا دھیان اور توکل اللہ پر ہو جائے، ہر طرف سے ہر آسرا اس کو مایوس کر دے. اس اضطراری کیفیت میں اس وقت حضرت عائشہ موجود تھی. فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اس میں لمبی بات آتی ہے ان کی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ یقین کر چکے ہیں میری بات کا، اور اگر میں وہ بات کہوں کہ جو میں نے نہیں کی، یعنی کہ میں جھوٹ اگر بولوں تو آپ لوگ یقین کر لیں گے میری بات کا، اور اگر میں کہوں کہ میں نے وہ کام نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے. پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ میں ڈیفینڈ نہیں کرتی اپنے آپ کو،
اب میں تو وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل،